السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو ارم نور القرآن۔ اس ویڈیو میں ہم نیت کی حقیقت، قرآن حدیث کی روشنی میں اس کی اہمیت اور اپنی زندگی میں نیت کو خالص بنانے کے عملی طریقے سیکھیں گے۔ یہ ویڈیو ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے جو اپنی عبادت کو قبول کروانا چاہتا ہے اور اپنی زندگی کو عبادت بنانا چاہتا ہے، تو اسے اپنی نیت پر محنت کرنی ہوگی اور نیت کو چیک کرنا ہوگا۔ چینل سبسکرائب کریں۔ مزید اسلامی رہنمائی کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو، اور کوشش کریں کوئی بھی پارٹ اسکپ نہ کریں، کیونکہ اس ویڈیو میں میں نے بہت امپورٹنٹ اور بیسک پوائنٹ ڈسکس کیے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دو لوگ ایک ہی نماز پڑھتے ہیں، ایک کو بے حد اجر ملتا ہے اور دوسرے کو کچھ بھی نہیں؟ دو لوگ صدقہ کرتے ہیں، ایک کا صدقہ عرش تک پہنچ جاتا ہے اور دوسرے کا زمین سے اوپر بھی نہیں جاتا۔ فرق کہاں ہے؟ فرق ہے نیت میں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نیت کی۔ نیت کیا ہے؟ نیت وہ چیز جو عمل کو عبادت بناتی ہے۔ نیت وہ راز جو چھوٹے عمل کو پہاڑ بنا دیتا ہے۔ نیت وہ حقیقت ہے جو ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ ویڈیو آخر تک دیکھیں، کیونکہ ممکن ہے آج کے بعد آپ کا ہر عمل عبادت بن جائے، تو کوئی بھی پارٹ اسکپ نہ کریں۔ اچھا، کوئسچن ہے کہ نیت کیا ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ یہ زبان سے الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں ہے، یہ دل کی سمت کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس حدیث نے اسلام کا پورا نظام واضح کر دیا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب کی بنیاد نیت ہے۔ حتیٰ کہ سونا، کھانا، کام کرنا سب عبادت بن سکتے ہیں اگر نیت درست ہو تو۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ اگر ایک ماں کھانا بناتے ہوئے یہ نیت کر لے کہ میں اپنے بچوں کو رزق حلال کھلا رہی ہوں، اور جب وہ کھائے گا تو اس میں انرجی آئے گی، طاقت ملے گی، جس سے وہ اچھی اللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ جب وہ اچھی طاقت ہوگی تو وہ دین اور اسلام کا بہتر طور پہ دین اسلام کی خدمت کر سکتا ہے، تو اس کا کھانا پکانا بھی عبادت ہے، کھانا کھلانا بھی عبادت ہے۔ دیکھیں، صرف نیت کے چینج ہونے سے، حالانکہ کھانا تو ہمارے ڈیلی بیس میں ہم کھاتے ہی ہیں نا، صرف ایک نیت، آپ نے اپنی انٹینشن سوچ لیا کہ بھئی اس کی وجہ سے یہ فائدہ ہوگا۔ سو رہے ہیں، سوتے ہوئے آپ یہ نیت کر لیں کہ سو کے ہمارے جسم میں، جب سو کے اٹھتے ہیں تو ہمارے جسم میں ایک انرجی آ جاتی ہے، ایک طاقت آ جاتی ہے، ہم فریش ہوتے ہیں، فریش ہو کے ہم اللہ کی اچھی عبادت کرتے ہیں، بٹ اس پر جب ہم تھکے ہوتے ہیں تو اس طرح ہم صحیح کر نہیں سکتے، تو آپ کا سونا بھی عبادت ہے۔ سوتے ہوئے نیت کر لیں فجر کے ٹائم اٹھنا ہے میں نے، آپ کا سونا عبادت ہے، کیونکہ آپ کی نیت اچھی ہے، ٹھیک ہے، تو سونا بھی آپ کا عبادت بن گیا۔ قرآن میں نیت کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، یعنی کہ انہیں عبادت کا حکم دیا گیا ہے، خالص اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ سورہ بینہ آیت نمبر 5۔ یہاں لفظ مخلصین استعمال ہوا ہے، یعنی خالص نیت والے۔ اللہ کو ظاہری شکل نہیں چاہیے، اللہ کو دل کی سچائی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تمہاری دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہاری نیت کو دیکھتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن سورہ حج میں کی آیت ہے، اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یعنی کہ مطلب کیا ہے کہ اس کا گوشت نہیں پہنچتا، مطلب یہ جو قربانی کرتے ہیں تو قربانی میں گوشت تو اللہ تک نہیں پہنچتا نا، نہ خون جاتا ہے، بلکہ یہ اللہ کو پتہ لگتا ہے کہ میرے لیے اتنا خرچہ کر سکتے ہیں، میرے لیے یہ محنت کر سکتے ہیں، خرچہ ہوتا ہے نا، obviously یہ خرچہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ پہ قربانی فرض ہے اور قربانی نہیں کر رہے تو گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، چھوٹا صغیرہ گناہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ قربانی پہ بھی ہم عید الاضحیٰ کے موقع قریب جو ہے ہم ویڈیو بنائیں گے، تو آپ ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ ہماری جو ہے ہر ویڈیو آپ تک جب بھی اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔
اس میں یہ ہے کہ نیت عمل کو کیسے بدل دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص جہاد میں شہید ہوا مگر قیامت کے دن وہ جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ جہاد بھی کیا، شہید بھی ہو گیا، کیونکہ اس نے شہرت کے لیے لڑائی کی تھی کہ بھئی کہیں گے کتنا بہادر آدمی ہے۔ بعض دیندار ایسے قیامت کے دن لائے جائیں گے، اس میں ایک عالم ہوگا جس نے دین کا علم سیکھا ہوگا، بہت بڑا عالم ہوگا، ایک قاری ہوگا جو اچھا قرآن پڑھتا ہوگا اور بہت پڑھتا ہوگا، ایک سخی ہوگا جو بہت پیسہ دیتا ہے، لوگوں کو بانٹتا ہی رہتا ہے، وہ سخاوت ہے، ٹھیک ہے۔ ایک شہید ہوگا جو اللہ کے راہ یعنی کہ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا، بظاہری طور پہ تو وہ اللہ کی دین کے لیے جہاد کرتے ہوئے شہید ہوا، ٹھیک ہے۔ کوئی عبادت گزار ہوگا جو بہت عبادت کرتا تھا، نماز، روزہ، نفلیں، ہر چیز کرتا تھا، لیکن ان سب کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سب دکھلاوے کے لیے تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جن کو تم نے دکھانے کے لیے یہ عمل کیا تھا انہی سے اپنا بدلہ لے لو۔ انہوں نے تو واہ واہ کر دی نا، واہ واہ کے لیے کیا تھا تو آپ کی واہ واہ ہو گئی کہ واہ کتنا اچھا بندہ ہے، کتنا محنتی ہے، کتنے عبادت گزار ہے، کتنا نیک ہے، تو وہ تو آپ کو آپ کا بدلہ مل گیا ہے، صحیح ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ ریاکاری شرک ہے۔ ریاکاری کیا ہے؟ ریاکاری کہتے ہیں دکھلاوے کو، دکھلاوا یعنی کہ دکھانے کے لیے کچھ کرنا، یہ شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیتے ہیں لیکن شرک معاف نہیں کرتے۔ کیونکہ شرک کیوں ہے؟ یہ آپ کا کوئسچن آتا ہے مائنڈ میں کہ شرک کیوں؟ شرک اس لیے ہے کیونکہ شرک کا کیا مطلب ہے؟ شرک کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ تو ہمارا ایک کام تو اللہ کے لیے ہونا چاہتا ہے، لیکن ہم نے بندے کو بھی شریک کر لیا کہ وہ بھی بندہ دیکھے گا، واہ واہ کرے گا، شریک تو ہو گیا نا، شرک ہو گیا، تو اس نے تو واہ واہ کر دی۔ آپ کا کام یہ ہونا تھا، خالص اللہ کے لیے ہونا تھا۔ شرک یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی بھی دوسرا بندہ آ جائے، کوئی بھی دوسرے بندے کو آپ شریک ٹھہرا لو تو وہ شرک ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے جو بھی کام کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، کیونکہ دنیا کی ایک دو دن کی واہ واہ ہوتی ہے، اور چلے ہمیشہ کی بھی واہ واہ ہو جائے تو اب بھی کیا فائدہ؟ آپ اتنی محنت کریں، اتنا سب کچھ کریں اور آخرت میں آپ کو اس کا اجر ہی نہ ملے اتنی محنت کر کے۔ نیت صاف کریں، سب سے پہلے آپ نے اپنی نیت پہ محنت کریں۔ ایک شخص نے صرف ایک کتے کو پانی پلایا اور اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ کیوں؟ کیونکہ نیت خالص تھی، کیونکہ دیکھو کتے کو پلانے میں تو کوئی بھی واہ واہ نہیں کرتا جو واہ یہ پلا رہا ہے، صحیح ہے، لیکن یہ کہ اس کی نیت تھی کہ ہے نا بیچارہ پیاس لگی ہوگی اس کو دے دوں، تو اللہ تعالیٰ تو خدمت پہ بڑا اجر دیتے ہیں۔ جانوروں کا خیال رکھنا ویسے بھی بہت ثواب کا کام ہے، کوئی بھی بے زبان ہے تو اس کا خیال رکھنا بہت بڑا ثواب ہے۔ آپ چھوٹا سا عمل کر رہے ہیں لیکن خالص نیت ہے تو بہت بڑا اجر ہے۔ فار ایگزامپل آپ عبادت نہیں کر رہے ہیں لیکن آپ کھانا بنا رہے ہیں، کھانا تو بناتے ہیں ڈیلی بیس پہ، یا چلے آپ کھانا بنا بھی نہیں رہے، فار ایگزامپل میں کہتی ہوں میں تو کھانا بناتی ہی نہیں، میں تو صرف کھانا کھاتی ہوں، تو کھانا بھی عبادت بن سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ کھاتے ہوئے سوچیں کہ یا اللہ ایک تو آپ نے مجھے رزق دیا، میں آپ کا شکر کرتی ہوں، اور ساتھ میں یہ سوچیں کہ یا اللہ یہ کھاؤں گی، اس سے انرجی آئے گی، اس سے میں آپ کی اچھی عبادت کروں گی، تو آپ کا کھانا بھی عبادت بن رہا ہے، دیکھیں، اور آپ کو بڑا اجر بھی مل رہا ہے، عبادت میں بہت بڑا اجر مل رہا ہے، کھانے پینے کا بھی اجر مل رہا ہے، سونے کا بھی اجر مل رہا ہے، اور دوسری طرف آپ بہت بڑا عمل کر رہے ہیں، بڑی بڑی نماز پڑھیں، بڑے بڑے نفل پڑھیں، بہت قرآن پڑھیں، صدقہ دے رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن نیت کیا ہے؟ نیت خراب، لوگ واہ واہ کریں گے، کہیں گے واہ کتنا اعلیٰ بندہ ہے، تو آپ کو کیا؟ زیرو اجر ملے گا، کوئی بھی اجر نہیں ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ آپ کا اجر یہی ہے کہ آپ کی واہ واہ ہوگی، جس کے لیے کیا تھا وہ لوگوں نے واہ واہ کر دی، اب آپ کا اجر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہے، دین کا ہو یا دنیا کا، دین کا بھی کام کریں تو اللہ کی رضا رکھیں۔ ہماری روزمرہ زندگی میں اپنی زندگی دیکھیں کہ فار ایگزامپل میں یوٹیوب ویڈیو بنا رہی ہوں، تو یہ سوال ہے کہ یہ شہرت کے لیے یا اللہ کی رضا کے لیے؟ آپ پڑھا رہے ہیں تو یہ پڑھانا صرف پیسوں کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے؟ پڑھانے کے پیسے لینا جائز ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن صرف پیسے کے لیے پڑھانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے پیسہ ایک ضرورت ہے، مجھے مل جائے، پیسہ ضرورت ہے، لیکن اس سے لوگ سیکھیں گے، ہم اور بھی تو پروفیشن میں جا سکتے ہیں نا، لیکن اگر ہم دین کے پروفیشن میں آتے ہیں، دین پہ محنت کرتے ہیں
تو اس پہ یہ کہ لوگ بھی سیکھتے ہیں اور ہمیں اجر بھی ملے گا. صحیح ہے. اب آپ گھر سنبھالتے ہیں، گھر سنبھالنا آپ کی مجبوری ہے یا اجر کی نیت ہے؟ اب دیکھیں کھانا میں نے پکانا فار ایگزامپل میری ڈیوٹی ہے، میں نے پکانا ہی پکانا ہے. اب یہ مجبوری ہے، لیکن میں اگر اس میں نیت اچھی کروں، اس میں اللہ کے بندوں کو طاقت آئے گی، عبادت کریں گے، مجھے بھی ثواب ملے گا. ٹھیک ہے، تو نیت بدل جائے تو زندگی بدل جاتی ہے. خراب نیت کی نشانی کیا؟ اب آپ کے ذہن میں کوشچن آ سکتا ہے نیت خراب ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ کو تعریف نہیں ملے تو دل ٹوٹ گیا. دیکھو میں نے اتنی محنت کی، تعریف ہی نہیں کی. کسی اور کی کامیابی پہ جلن ہو رہی ہے اور کام صرف لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں، تنہائی میں ہم عبادت کر ہی نہیں رہے. یہ سب اشارہ ہے کہ ہمیں اپنی نیت چیک کرنی چاہیے. ہر کام کرنے سے پہلے خود سے پوچھیں کہ میں کیوں کر رہا ہوں. اللہ سے کہیں اللہ میں آپ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، تنہائی میں عبادت کو بڑھائیں، اپنی موت کو یاد کریں. امام شافعی فرماتے ہیں میں نے کبھی کوئی علم اس نیت سے نہیں سیکھا کہ لوگ مجھے بڑا عالم کہیں. اور اپنی نیت کو دیکھیں اور انشاءاللہ اپنی نیت پہ محنت کریں اور آج سے فیصلہ کریں آج ہر کام اللہ کے لیے ہوگا. اور چینل کو لائک سبسکرائب کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.